الدين الخالص. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصهما فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. ونفخ في السور ذلك يوم الوعيد. وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. وقال قرينه هذا ما لدي عتيد. ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب. الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد. قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد. قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد. ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. وقال عز من قائل من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط. وقال في موضع آخر لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. معزز حاضرین، دینی بھائیو، نوجوان احباب، اللہ رب العالمین الرحمن الرحیمین نے دنیا میں ہم انسانوں کو پیدا کرنے کے بعد دنیا میں زندگی گزارنے کے لیے جو وسائل اور ذرائع انسان کو چاہیے وہ سب عطا کیے، اور ان وسائل اور ذرائع تک پہنچنے کے لیے سب سے بنیادی چیز جو عطا کی وہ مال، یہی مال ہے جس کے ذریعے اپنی خوراک کا بھی انسان انتظام کرتا ہے۔
اسی کے ذریعے اپنی رہائش، اپنی دوسری حاجات و ضروریات اور زندگی گزارنے کے لیے دوسرے سامان، سب کا ذریعہ اس کو اللہ نے بنایا۔ لیکن یہی مال ہی ہے جو انسان کے لیے مختلف مواقع پر فتنے کا بھی ذریعہ بنتا ہے۔ نہیں، مال ہے جس کے ذریعے انسان دوسروں پر گھمنڈ کرتا ہے، دوسرے کو سے اپنے آپ کو بلند دکھانے کی کوشش کرتا ہے، مختلف طریقے پر مال اس کے لیے فتنہ بھی بنتا ہے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مال کو اپنے امت کے لیے سب سے بڑا فتنہ قرار دیا۔ یہاں تک ایک حدیث میں ہے کہ آپ نے فرمایا کہ مجھے تم لوگوں پر اپنے بعد فقر، فاقہ، بھوک کا خوف نہیں ہے، للفقر اخشى علیکم، بلکہ خوف اس چیز کا ہے جو اس کے الٹا ہے، بلکہ خوف اس بات کا ہے کہ دنیا تمہارے اوپر کھول دی جائے گی، مال تمہارے لیے پھیلا دیا جائے گا، آسان کر دیا جائے گا، دنیا کی آسائشیں تمہیں دی جائیں گی، مال وافر ہوگا، اور یہ مال تمہارے لیے ویسے ہی ہلاکت کا ذریعہ بنے گا جیسے تم سے پہلے کی امتیں گمراہ اور پھر ہلاک ہوئی۔ قرآن مجید کی آیات میں پڑھیے، بہت ساری جگہ پر اللہ رب العالمین نے مال کو فتنہ کہا ہے، منع نہیں کیا گیا ہے، لیکن اس کو ان وسائل اور ذرائع سے حاصل کرنے کا حکم دیا گیا ہے جس کو شریعت نے حلال کیا ہے، اور اپنی ضرورت جس طرح ہم پوری کریں اسی طرح یہ بھی حکم دیا گیا ہے کہ وہ لوگ جن کو اللہ نے کم دیا، جن کی روزی اللہ نے تنگ کی، جو پریشان ہیں اپنی روزی سے، ان کی مدد کرنے کا حکم دیا، ان کے اوپر خرچ کرنے کا حکم دیا، کیونکہ اس سے آدمی کا دل نرم ہوتا ہے، اس سے مال کی محبت دل سے نکلتی ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ بہت ساری جگہوں پر انفاق فی سبیل اللہ کا، فی سبیل اللہ کا جو لفظ ہے بہت عام ہے، بہت عام ہے۔ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا جو معاملہ ہے اس کو اتنا عام رکھا گیا ہے کہ ہر آدمی اس کو خود سمجھ سکتا ہے کہ ہاں ہم جو خرچ کر رہے ہیں وہ اللہ کے راستے میں ہے یا نہیں ہے۔ اور انفاق فی سبیل اللہ کو اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں قرض حسن کہا۔ جو آیت میں نے تلاوت کی ہے پہلی والی، اس میں اللہ نے کیا کہا ہے؟ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرا۔ کون ہے جو اللہ کو قرض حسن دے، یعنی جو خرچ کرتے ہیں آپ اللہ کے راہ میں، چاہے وہ مسجد بنانا ہو، چاہے مدرسے کا معاملہ ہو، چاہے غریب و مسکین کا معاملہ ہو، چاہے اور کوئی ذریعہ ہو، اس کو اللہ نے قرض کہا ہے۔ کون ہے جو اللہ کو قرض دے؟ یعنی آپ کسی انسان کو نہیں دیتے ہو، مدد ضرور کسی انسان کی کر رہے ہیں، لیکن یہ حقیقت میں آپ کس کو دے رہے ہیں؟ اللہ کو دے رہے ہیں، جسے اللہ نے قرض حسن کہا ہے۔ اور اسی لیے اس کے جو بدل ہے، اس کا جو بدلہ اللہ دے گا، اس کے بدلے میں جو ملے گا، اس کو کیا کہا ہے؟ فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرًا۔ یہ نہ سمجھو کہ دنیا ہی میں اس کا اجر ملے گا، بدلہ ملے گا دنیا میں بھی، لیکن جو اللہ کیا ملے گا وہ کیا ہوگا؟ کئی گنا اللہ اس کو بڑھا کر دے گا، کئی گنا اس کو بڑھا کر دے گا۔ فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرًا۔ اور اس کے ساتھ یہ بھی یاد رکھو کہ جو تم خرچ کرتے ہو اللہ کے راہ میں، اس کو تقسیم کرنے والا اللہ رب العالمین ہے۔ یہ اس کو تقسیم کرنے والا اللہ رب العالمین ہے۔ قارون کی طرح یہ نہ سمجھو کہ ہم نے اپنی چالاکی سے، اپنے علم سے، اپنی قدرت سے، اپنی طاقت سے ہم نے اس کو حاصل کر لیا ہے۔ یہ نہ سمجھو کہ قارون کی طرح یہ کہنے لگو، بلکہ دینے والا اور لینے والا وہ رب العالمین ہے۔ واللہ یقبض ویبسط۔ اللہ تعالیٰ ہے جو اس روزی کو پھیلاتا بھی ہے اور اس کو سکوڑ بھی دیتا ہے۔ اور آدمی اگر اپنی زندگی میں اس کو دیکھے، اپنی زندگی میں دیکھے، تو خود اسے نظر آئے گا کہ کس طرح یہ روزی
بڑھ جاتی ہے اس کی، اور کس طرح کہاں سے اسے مل جاتا ہے وہ خود تصور نہیں کرتا ہے، وہ سوچ ہی نہیں پاتا ہے کہ یہاں سے بھی ہمارے پاس کچھ آ رہا ہے یا یہاں سے بھی ہمارے پاس آئے گا، کہاں سے اس کے پاس روزی کا وہ ذریعہ کھل جاتا ہے، وہ خود اس کے تصور میں نہیں رہتا ہے، اور اپنی چالاکی سے سوچتا ہے کہ اس جگہ ہم کام کریں، یہاں ہم کو بڑی کمائی ہوگی، بڑا پیسہ آئے گا، لیکن معلوم ہوتا ہے جو لگایا وہ بھی چلا گیا، جو لگایا وہ بھی چلا گیا، جو تھا وہ پونجی وہ بھی کم ہوگی۔ واللہ یقبض ویبسط، وہی ہے جو دیتا بھی ہے اور لیتا بھی ہے۔ ہر نماز کے بعد جو دعا پڑھتے ہیں اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا سکھائی ہے اسی میں نماز کے بعد کی دعا میں وہ ہے کہ اللہ تو لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت، لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت، جو تو دے اسے کوئی روک نہیں سکتا ہے، اور جو تو روک دے اسے کوئی دے نہیں سکتا ہے۔ ولا ينفع ذا الجد منك الجد، اور نصیب والا جس کو ملا، ملنے کے بعد بھی وہ اس سے فائدہ اٹھا پائے گا کہ نہیں اٹھا پائے گا وہ بھی نہیں معلوم ہے۔ ملا لیکن اس سے وہ اپنا فائدہ اٹھا پائے گا یا نہیں اٹھا پائے گا یہ بھی نہیں معلوم ہے۔ اس روزی کی کشادگی کا سب سے بڑا ذریعہ اللہ رب العالمین نے انفاق فی سبیل اللہ کو، انفاق فی سبیل اللہ کو روزی کی کشادگی کا ذریعہ اللہ رب العالمین نے بنایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے بہت صاف فرمایا ما نقص، کہ اللہ رب العالمین صدقہ کرنے سے مال میں کمی نہیں کرتا۔ آپ دیتے ہیں کتنے ہیں جو سوچتے ہیں کہ اگر ہم نے دیا تو مال میں کمی ہو جائے گی، ہمارا پیسہ تو چلا جائے گا، لیکن آپ فرماتے ہیں کمی اس سے نہیں ہوتی ہے، بلکہ اللہ رب العالمین اسی کے ذریعے بڑھاتا ہے اور زیادہ دیتا ہے۔ جو آیت کریمہ بعد میں تلاوت کی ہے، اس آیت میں اللہ نے خرچ کرنے کا طریقہ بتایا۔ خرچ کیا چیز خرچ کرے، کس چیز کو انسان خرچ کرے؟ قال کہ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم۔ نیکی نہیں مل سکتی ہے، ہرگز نیکی کو بر کہا، بر کہتے ہیں ہر اس بھلائی کو، اتنا بہت ہی جامع لفظ ہے یہ، بہت ہی عربی کا بہت ہی جامع لفظ ہے، ہر اس بھلائی کو کہتے ہیں جس کو شریعت میں نیکی اجر ثواب کا کام کہا گیا ہے۔ کہا کسی نیکی کو نہیں پہنچ سکتے یہاں تک کہ اس مال میں سے خرچ کرو، اس چیز میں سے خرچ کرو جو تمہارے نزدیک سب سے محبوب ہے، سب سے پسندیدہ ہے، کیونکہ آدمی اپنی پسندیدہ چیز کو اتنا چاہتا ہے کہ اس کو کسی کو دینا نہیں چاہتا ہے، اور خرچ کرنا، فری میں جو دینا ہے خرچ کرنا، اس میں کہاں سے وہ دے گا، اس کو تو وہ سوچ بھی نہیں پاتا ہے۔ تو کہا جو چیز سب سے زیادہ محبوب ہے اور سب سے زیادہ پسند ہے، چاہتے ہو کہ ہمارے پاس رہے، اس میں کم بھی نہ ہو، اس میں سے جب خرچ کرو گے تب نیکی حاصل ہوگی۔ وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم، اور جو کچھ بھی اللہ کے راستے میں تم خرچ کرتے ہو یہ جان رکھو کہ اللہ رب العالمین سے جانتا ہے، اسے خبر ہے تمہارے عمل کی۔ یہ آیت کریمہ جب نازل ہوئی، حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ بڑے پائے کے صحابی، بہت ہی جلیل القدر، مدینے کے رہنے والے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ مدینے میں سب سے اچھا باغ حضرت ابو طلحہ کا تھا، بیرحہ نام تھا اس کا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود اس باغ میں آتے تھے، آپ بیٹھتے تھے درخت کے سائے میں، اس کا کھجور کھاتے تھے، اس کا پانی پیتے تھے، دعائیں دیتے تھے آپ، اور اسی باغ کے اندر وہ رہتے تھے، اسی باغ کے اندر وہ رہتے تھے بھی اپنی بیوی کے ساتھ۔ کہتے ہیں حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور حضرت ابو طلحہ نے اس کو سنا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کہتے ہیں میرے بھائیو ایمان اسے کہتے ہیں۔ یہ آیت کریمہ سننا تھا کہ آئے آ کر کہا اے اللہ کے رسول، اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ سب سے اچھا جو مال تمہارا ہے، سب سے پسندیدہ جو چیز تمہاری ہے وہ خرچ کرو تب نیکی ملے گی۔ اللہ کے رسول میرے نزدیک سب سے پسندیدہ مال میرا یہ باغ بیرحہ باغ ہے۔
جہاں آپ بھی آتے ہیں اور ہم بھی وہاں رہتے ہیں. کہتے ہیں اے اللہ کے رسول میں آپ کو گواہ بناتا ہوں کہ یہ پورا باغ میں صدقہ کر رہا ہوں، اس کو آپ جہاں چاہیے وہاں اس کو خرچ کر دیجیے. کیسا باغ رہا ہوگا اور کیسا وہ مال رہا ہوگا، اور مسلمانوں کے اس اقتصادی حالت کو سوچیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ذاک بخ بخ ذاک مال رابح ذاک مال رابح ذاک مال رابح، 3 بار آپ نے کہا. ابو طلحہ رک جاؤ، یہ بہت ہی نفع بخش مال ہے. باپ کو کہا کہ بہت ہی نفع بخش مال ہے، 3 بار آپ نے کہا کہ بہت ہی نفع بخش مال ہے اور بہت ہی نفع بخش مال ہے، ایسے اس کو صدقہ نہ کرو. تو کہا اللہ کے رسول آپ اس کا فیصلہ کیجئے کہاں خرچ ہوگا. تو کہا کہ اس کو اپنے اقربا میں، اپنے رشتہ داروں میں جو ضرورت مند ہیں ان کے درمیان تقسیم کر دو. وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول آپ تقسیم کر دیجئے. اور اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس سے جاتے ہیں اور باہر سے باغ کے اندر پھر نہیں داخل ہوتے ہیں. سوچئے اس ایمان کو، باغ کے اندر نہیں داخل ہوتے ہیں، اپنی بیوی کو پکارتے ہیں اور کہتے ہیں کہ باہر آ جاؤ، اب یہ باغ ہمارا نہیں ہے، اس باغ کو میں نے اللہ کے راستے میں دے دیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ آیت سنائی تھی لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. سب سے پسندیدہ ہمارا مال تھا اور ہم یہاں رہتے تھے. اب یہ ہماری ملکیت نہیں ہے، اس میں نہ ہم داخل ہو سکتے ہیں نہ تم یہاں رہو گی، تم بھی باہر آؤ، اور یہ میں نے اللہ کے راستے میں پورا دے دیا. یہ اس آیت کو سننے کے بعد اور اللہ رب العالمین روزی کا کیسے انتظام کرتا ہے صدقہ کے ذریعے. صحیح مسلم کی حدیث ہے، اس واقعے پر غور کیجیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم سے پہلے کی ایک امت میں ایک آدمی تھا، اس کا یہ واقعہ ہے. ایک آدمی صحرا میں چلا جا رہا تھا، اس نے اوپر سے آواز سنی، کچھ آواز سنی، کان لگایا آواز کی طرف، تو بادل سے کہا جا رہا تھا کہ فلاں جہت میں جاؤ اور فلاں باغ کے قریب اپنا پانی اتار دو، پانی برسا دو. جب اس نے سنا تو بہت حیرتناک ہوا، بہت حیرت میں پڑا، اور اس کے بعد کہا کہ دیکھیں کہ بادل آخر جاتا کہاں ہے، واقعہ ہے کیا. چنانچہ وہ بادل کے پیچھے پیچھے گیا اور کچھ دور آگے جانے کے بعد دیکھا کہ وہ بادل ایک جگہ بارش ہونے لگی، بادل رکا، ایک جگہ اچھی خاصی بارش ہوئی، اور جو پانی زمین پر اترا تو ایک نالی کے ذریعے ایک باغ کے اندر چلا جا رہا ہے. بارش ہوئی، بارش کا پانی نالیوں کے ذریعے ایک باغ کے اندر چلا جا رہا ہے. وہ بہت پریشان اس وقت بھی ہوا. اس کے بعد اس نے کہا دیکھیں آخر باغ میں کیا ہے کہ یہاں پانی جا رہا ہے. خاص طور پر گیا باغ کے اندر، باغ کے مالک کو دیکھا وہ سیراب کر رہا ہے، پانی جو نالیوں کے ذریعے جا رہا ہے اس کو کھینچ کھینچ کر اپنے باغ میں ادھر ادھر پھیلا رہا ہے. اس سے پوچھا اللہ کے بندے ایک عجیب واقعہ میں نے دیکھا ہے اور میں تم سے جاننا چاہتا ہوں کہ اس کی وجہ کیا ہے. کہا میں چلا آ رہا تھا، بادل کو اوپر سے حکم ہوا کہ جا کر فلاں جگہ پانی برساؤ، وہ پانی تمہاری اس جگہ، وہ بارش تمہاری اس جگہ ہوئی ہے، اور وہ پانی خاص طور پر تمہارے باغ کے اندر نالیوں کے ذریعے آیا ہے. تمہارا عمل کیا ہے؟ تم کیا کرتے ہو؟ کیا کرتے ہو کہ تمہارے لیے اللہ رب العالمین نے باغ کی سیرابی کا یہ انتظام کیا ہے کہ اوپر سے حکم ہو رہا ہے بادل کو کہ یہاں آ کر بارش کرو. غور کرو، یہ اللہ کی کتنی بڑی برکت، یہ اللہ کی کتنی بڑی برکت ہے جو آنکھ سے نظر آ رہی ہے کہ اللہ رب العالمین کیسے اس کے کھیت کو سیراب کرنے کا انتظام کر رہا ہے. اس نے کیا جواب دیا؟ اس نے کہا کہ دیکھو سب لوگ کھیتی کرتے ہیں، میں بھی کھیتی کرتا ہوں، میں بھی سیراب کرتا ہوں ویسے ہی. ہاں فرق میرے ہاں اور دوسرے ہاں یہ ہے کہ جو کچھ کھیتی ہوتی ہے اس کو 3 حصے میں تقسیم کرتا ہوں.
ایک حصہ رکھتا ہوں اسی زمین کو آباد کرنے کے لیے، ایک حصہ اس میں کا میں بچاتا ہوں اسی زمین کو آباد رکھنے کے لیے، اس میں کھیتی کرنے کے لیے جو کچھ خرچ ہوگا۔ ایک حصہ جاتا ہے میرے گھر، اور ایک حصہ جو آس پاس جتنے اللہ کے بندے غریب ہیں، مسکین ہیں، اور جہاں ضرورت ہے وہاں میں خرچ کر دیتا ہوں۔ اس نے کہا کہ حقیقت میں یہی چیز ہے، حقیقت میں یہی چیز ہے جس کے ذریعے اللہ رب العالمین نے تمہاری روزی کا انتظام کیا ہوا ہے، تمہاری اس روزی کا انتظام کیا ہوا ہے، اور یہی چیز جہاں نہیں ہوتی ہے وہاں اللہ رب العالمین کی طرف سے روزی کا انتظام کم ہو جاتا ہے۔ اور یہ صدقہ میرے بھائیوں صرف دنیا ہی میں روزی کا انتظام نہیں، آخرت میں قبر کے اندر، قبر بعد کی زندگی میں سب جگہ حدیث میں صاف ہے کہ سب جگہ انسان کی حفاظت، مومن کی حفاظت کا ذریعہ ہے۔ آج فرمایا کہ صدقہ قبر کی گرمی کو بجھا دیتا ہے، قبر کی گرمی کو صدقہ بجھا دیتا ہے۔ آج فرمایا کہ 7 لوگ جن کو اللہ رب العالمین اپنے عرش کا سایہ نصیب کریں گے قیامت کے دن میدان محشر میں، جب لوگ پریشان ہوں گے، انہیں میں سے ایک آدمی کون ہوگا؟ رجل تصدق فاخفا، وہ آدمی جس نے پوشیدہ طور پر صدقہ کیا، اتنا چھپایا اپنے صدقہ کو، اتنا چھپایا اللہ کے راستے میں جو خرچ کر رہا تھا اس کو، کہ بائیں ہاتھ کو بھی نہیں معلوم کہ دائیں ہاتھ کیا دے رہا ہے، نہیں معلوم کتنا خرچ کیا جا رہا ہے، لیکن وہ اللہ کے راستے میں دل کھول کر خرچ کر رہا ہے۔ اس کو عرش کا سایہ نصیب ہوگا، اس کو اللہ رب العالمین اپنے سائے میں جگہ دیں گے جس نے اس طرح دنیا میں خرچ کیا۔ ترغیب دینے کے لیے آپ نے فرمایا، کیا فرمایا؟ یمین اللہ ملا سحاء اللیل والنہار۔ اللہ کے بندو، خطبے میں آپ نے کہا تھا، اللہ کے بندو یاد رکھو، ایمان رکھو اس بات پر کہ اللہ کا ہاتھ بھرا ہوا ہے، کہیں بھی خالی نہیں ہے۔ لا تغیدها نفقہ، لا تغیدہ النفقہ، کہ خرچ کرنا، اللہ جو خرچ کر رہا ہے اس میں کچھ کمی نہیں ہوتی ہے، بھرا ہوا اس کا ہاتھ، اس میں کہیں کوئی کمی نہیں ہے۔ سحاء اللیل والنہار، دن و رات وہ تمہیں دیتا ہے، کوئی وقت ایسا نہیں ہے جو اس کے دینے سے خالی ہو، ہر وقت وہ خرچ کرتا ہے اور اس کے خرچ میں کہیں کمی نہیں ہے۔ لیکن اس کے دیے ہوئے اس مال کو جو خرچ کرتے ہیں اللہ کے راستے میں، ان کے لیے اس کا راستہ اور زیادہ کھول دیتا ہے، ان کے لیے اس کا راستہ اور زیادہ کھول دیتا ہے۔ اور جو روکتے ہیں ان کا ایک واقعہ صرف سورہ نون میں اللہ رب العالمین نے، سورہ قلم میں اللہ رب العالمین نے ذکر کیا، اسی کو یاد کر لینا چاہیے۔ باپ اپنی زندگی میں خوب خرچ کرتا تھا، باپ اپنی زندگی میں خوب خرچ کرتا تھا، لیکن اولاد کہتی تھی کہ باپ کو کہ بیوقوف ہے، اللہ نے اتنا دیا ہے، اتنی پیداوار ہوتی ہے، اتنا ہوتا ہے، ہمارے پاس اگر رہے تو کتنا ہم کو اس کا فائدہ ہوگا۔ باپ کو زندگی بھر کہتے رہے، لیکن باپ نے خرچ کیا۔ اب باپ کے جانے کے بعد جب بیٹوں کا وقت آیا تو انہوں نے اس کو روکنے کی کوشش کی، نہ دیں، کیونکہ اگر دیں گے تو کم ہو جائے گا، دیں گے تو ختم ہو جائے گا، دیں گے تو ہم غریب ہو جائیں گے، روکنے کی کوشش کی۔ فطاف علیہا طائف من ربک وہم نائمون، فطاف علیہا طائف من ربک وہم نائمون۔ کیا ہوا؟ دینے والا اللہ رب العالمین، چھیننے والا، لینے والا بھی اللہ رب العالمین۔ وہ اپنے نظام کے حساب سے جس کو جتنا چاہتا ہے دیتا ہے اور جتنا چاہتا ہے روک لیتا ہے۔ خرچ کرنے سے بڑھتا ہے، خرچ نہ کرنے سے ایسا نہیں ہے کہ رک جائے گا آپ کا مال، بلکہ ختم ہو سکتا ہے۔ کیا ہوا؟ وہی باغ جس سے ان کا باغ کماتا تھا اور خرچ کرتا تھا اللہ کے راہ میں، جس کو وہ بیوقوف کہتے تھے، وہی باغ کیا ہوا؟ فطاف علیہا طائف من ربک وہم نائمون، سو رہے تھے، اللہ نے پورے باغ کو جلا دیا، اور ایسا جلا دیا کہ جب صبح گئے کاٹنے کے لیے تو یہ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ باغ ہمارا ہے کہ دوسرے کا ہے، یہ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ ہم بھٹک گئے دوسری جگہ چلے آئے یا یہ باغ ہمارا ہے بھی۔ اور جب ہوش آیا
تب ہوش آیا کہ ہم نے کتنی بڑی غلطی کی ہے، اور اسی لیے فوراً اللہ کی طرف رجوع کیا۔ یہاں اللہ نے کہا کہ یہی ظالموں کا یہی بدلہ ہوتا ہے، ظالموں کا یہی بدلہ ہوتا ہے۔ یہ ہے انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی فضیلت اور اس کے ساتھ اس کا فائدہ، اور اللہ کے راستے میں روکنے کا نقصان اور اللہ کا عذاب۔ یہ ہے، اسی کو اللہ نے کہا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم۔ جگہ جگہ اللہ رب العالمین نے اس کا ذکر کیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ سورہ بقرہ کی آخر کے آیات میں جہاں انفاق فی سبیل اللہ کا حکم دیا ہے، وہاں یہ بھی کہہ دیا ہے قول معروف ومغفرۃ خیر من صدقۃ یتبعها اذى۔ اللہ کے راستے میں خرچ کیجئے لیکن دکھانے کے لیے نہیں، اللہ کے راستے میں خرچ کیجئے لیکن احسان جتانے کے لیے نہیں۔ کہا کہ احسان جتانے کے لیے اگر خرچ کیا جاتا ہے تو ایسے خرچ سے کوئی فائدہ نہیں ہے، اس سے بہتر یہ ہے کہ آدمی بھلی بات کہے اور دوسرے کی غلطیوں کو معاف کرے۔ بھلی بات کہنا اور دوسرے کی غلطیوں کو معاف کرنا یہ بہتر ہے اس صدقے سے، یتبعہ اذی، جس کے ساتھ ساتھ احسان جتانا لگا ہو، جس کے ساتھ ساتھ تکلیف دینا لگا ہو۔ آپ اپنے کسی قریبی رشتہ دار پر یا کسی آدمی پر آپ یہ احسان کرتے ہیں کہ اس کی مدد کر دیتے ہیں، لیکن مدد کر کے احسان جتاتے ہیں، مدد کر کے اس کو اوپر اپنے آپ کو دکھانا چاہتے ہیں، تو اس سے برا کوئی چیز نہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ اس سے کہیں بہتر وہ آدمی ہے جو صدقہ کرے ہی نہ بلکہ لوگوں کو معاف کر دے، بھلی بات کہے۔ اور اسی جگہ یہ بھی کہا ہے کہ ریا نمود اگر ہے تو اس کی حیثیت ایسے ہی ہے جیسے کھیتی ہو، آدمی اس کھیتی کو کاٹنے کے ابھی سوچ رہا ہے کہ آگ آئی اور پوری کھیتی جل گئی۔ نیکی کیا ہے، امید لگایا ہے، خرچ کیا ہے اللہ کے راستے میں اس امید میں کہ اس کا بدلہ ملے گا، اور جب بدلہ ملنے کا دن آیا اور اس نیکی کا فائدہ اٹھانے کا دن آیا تو جا کر دیکھ رہا ہے تو عمل پورا جلا ہوا ہے، کوئی فائدہ ہی نہیں ہوا، اس کا کچھ ملا ہی نہیں۔ یہ اس شرط کے ساتھ ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں نیک عمل کی توفیق دے، رب العالمین ہماری ہر نیکی کو قبول فرما لے، ہر نیکی کو نجات کا ذریعہ بنا دے، ہر نیکی کو اپنے ہاں انعام اور مغفرت کا ذریعہ بنا دے۔ رب العالمین ہم گنہگار سیاہکار، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، ہمارے چھوٹوں کو، ہمارے بڑوں کو، ہمارے نوجوانوں کو، ہماری ماں بہنوں کو، ہم میں سے جو اس دنیا سے گزر گئے ان سب کو تو معاف فرما دے۔ رب العالمین ہمیں نیک کر دے، ایک کر دے، دنیا میں جب تک زندہ رکھ، اسلام پر قائم رکھ، ایمان کے ساتھ باقی رکھ، اور جب اس دنیا سے جانے کا وقت آئے تیرا کلمہ لا الہ الا اللہ ہمارے زبان پر ہو۔ وقولوا قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه.